اتنی بیٹھک ہوئی، اتنے اجلاس ہوئے، اتنی اس پر بات چیت ہوئی، اس کے بعد حکومت اور شوگر انڈسٹری انہوں نے ایک قیمت طے کر دی ہے. پھر کیوں یہ پرائس کہیں پر 200 ہیں، کہیں پر کچھ ہیں؟ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے مختلف شہروں میں اپنے رپورٹرز کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ الماس خان لاہور سے موجود ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ انور خان موجود ہیں. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پھر لاہور کا. لاہور چلتے ہیں، پوچھتے ہیں الماس سے. الماس بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ مارکیٹ میں؟ چینی جو ہے وہ سرکاری نرخ پر فروخت ہو رہی ہے یا من مرضی ریٹ کے اوپر فروخت ہو رہی ہے؟ یہ تو پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ کل جو گزشتہ روز ایک ایگریمنٹ ہوا ہے مل مالکان اور حکومت کے درمیان، وہ 165 روپے کا ہوا ہے ایکس مل ریٹ. ٹھیک ہے. یہ ایکس مل ریٹ ہے جو مل سے نکلے گا، ہول سیلر کے پاس جائے گا، ہول سیلر کے بعد پرچون کے پاس آئے گا. ان دونوں کے ریٹس مقرر نہیں کیے گئے، صرف ایکس مل ریٹ مقرر کیا گیا ہے جو 165 ہے. اور اس وقت بازار میں 190 اور 195 روپے فی کلو چینی دستیاب ہے. جو بڑے سٹور ہیں جس طرح میں ہوں، یہاں پہ 190 ہے. جو چھوٹی پرچون کی دکان گلی محلوں میں وہ 5 روپے کا کھانچہ لگا لیتے ہیں، وہ 195 روپے بیچ رہے ہیں. اور کچھ جگہ پہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پہنچ دیر سے ہوتی ہے، وہاں پہ 200 روپے فی کلو بھی ہے. اب معاملہ یہ نہیں ہے، یہ حکومت کے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. یہ حکومت جان بوجھ کر، کوئی بھی حکومت ہو، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی حکومت ہو، وہ جان بوجھ کر ایک وقت انہیں دے دیتی ہے کہ آپ اتنا پیسہ کما لیجئے. اب ہماری جو ٹوٹل ہماری پروڈکشن ہے وہ اس سال گزشتہ برس ہوئی ہے 6.8 ملین ٹنز. ہماری ضرورت ہے 6.4 ملین ٹن. اس وقت جو 4 ملین ٹن جو تھی، 4 لاکھ ٹن تھی، وہ حکومت نے اجازت دے دی ایکسپورٹ کرنے کی. ٹھیک ہے. اور ایکسپورٹ ہوگی، ایکسپورٹ سے جو ملرز ہیں وہ ریبیٹ بیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور اس کے بعد وقت گزر گیا تو اب وہ امپورٹ بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ دونوں طرف سے. یہ تو ہمیں ایشو پتا ہے، آپ سے پچھلے دنوں اس پہ بات بھی ہوئی. ایکس مل جب 165 روپے کر دی ہے تو عموماً ہونا کیا چاہیے تھا؟ پھر یہ پبلک کو کس ریٹ میں ملنی چاہیے تھی؟ اس میں کوئی کمی بیشی آئی جو پہلے دام چل رہے تھے یا اضافہ ہی ہوا ہے؟ نہیں، یہ جو ایکس مل ریٹ ہے وہاں سے جو ان کی پہنچ ہوتی ہے، ان کے پاس ہول سیلر کے پاس 2 روپے فی کلو کا فرق پڑنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور اس کے بعد جب وہ پرچون کے پاس جاتی ہے 2 روپے ان کے پاس ہونا چاہیے، تو 169 ہونا چاہیے یا میکسیمم اپ ٹو 170 ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج بھی 190 روپے سے لے کے لاہور کے مختلف علاقوں میں 200 روپے فی کلو تک بک رہی ہے. اور یہ حکومت کے نوٹس میں ہے. چلیں بالکل، یہ وزیر خزانہ کا ہم نے اس حوالے سے بیان بھی تھا، انہوں نے کہا تھا اوپر نیچے ہوتی رہتی قیمت. بالکل معمول کی بات ہے. انور خان کی طرف چلتے ہیں کراچی. انور، آپ بتائیں کہ ایکس مل 165 اور کہا گیا ہے تمام صوبائی حکومتیں اس کو یقینی بنائیں، لیکن مارکیٹ تک پہنچتے، پبلک تک آتے، اس کی کیا قیمت ہے اور ابھی مارکیٹ میں مل کیا رہی ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت جو پالیسیوں کا جو عدم تسلسل ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ وجہ بنتا ہے قیمتوں میں اضافے کی. اور اس وقت اگر کراچی کی بات کی جائے گی تو کراچی میں اس وقت چینی 180 سے 185 روپے فی کلو. اور اگر آپ کراچی کے پوش علاقوں میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہ قیمت 190 سے 200 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. جو یہ بات کی گئی تھی کہ تمام صوبائی حکومتیں اس پرائس کو کنٹرول کریں گی، تو ہمیں یہاں یہ نظر آتا ہے کہ صورتحال عملاً بالکل اس کے برعکس ہے. اور کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے اندر، وہ ہول سیل مارکیٹ ہو یا شہر کے مختلف علاقوں کے اندر مقامی مارکیٹیں ہوں، وہاں پر بدستور منمانی قیمتیں وصول کرنے کا سلسلہ بدستور برقرار ہے. اور اس جانب بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں، جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، جو ساتھ ساتھ جو ضلع انتظامیہ ہیں، وہ صورتحال کی مانیٹرنگ کریں گی. تاہم صورتحال ایسی ہے کہ ابھی تک کسی بھی علاقے کے اندر کسی قسم کی مانیٹرنگ دیکھنے کے اندر نظر نہیں آئی ہے. کراچی کے اندر ایک خاصی بڑی مقدار کے اندر جو چینی کا استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹوں کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ چائے کے شوقین تو آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر بہت ہی آپ کو ملیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب اس قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو عمومی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کٹ چائے، جو عمومی طور پر دوست احباب منگواتے ہیں پینے کے لیے، ایک نشست ہوتی ہے. تو اسی قیمت وہ کب جو 30 روپے کا تھا وہ کب آپ کو 40 روپے کے اندر کیا جا چکا ہے. تو خاصا امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا انور، ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ چینی کا آج کا سرکاری ریٹ کیا ہے کراچی میں؟ اس وقت جو سرکاری ریٹ ہے وہ آپ کراچی کے اندر آپ کو سرکاری ریٹ ہے 165 روپے فی کلو. تاہم اس وقت 165 روپے فی کلو کے حساب سے کراچی کے کسی بھی علاقے کے اندر یہ چینی دستیاب نہیں ہے. تو اس کا صورتحال جو بنی جب ایک بڑی تعداد کے اندر آپ کے پاس چینی موجود تھی،
پہلے آپ نے اس کو باہر بھیجا، پھر وہی چینی آپ نے واپس منگوائی، اس پر تو بات ہو چکی ہے. تاہم بنیادی جو چیز سامنے آتی ہے کہ پالیسیوں کے اوپر اگر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد نہ کیا جائے تو یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، چاہے حکومتیں کوئی سی بھی ہوں. ٹھیک ہے، انور خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے، اور الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے. بہت شکریہ آپ دونوں نے اپڈیٹ کیا ہمیں. ایسے مزید بات کر رہے تھے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف صاحب. بہت شکریہ عبدالرؤف ابراہیم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سوال یہ کہ چینی کے داموں میں اتنی انسرٹینٹی ہے، اتنی غیر یقینی صورتحال ہے، اور یہ جو اب ڈبل سینچری بھی کراس کر لی ہے چینی نے، کیوں ہوا یہ؟ دیکھیں، اگر اسٹارٹ سے اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں گنا جب کسانوں سے خریدا گیا تو 400 روپے سے لے کر 450 روپے 90% خریدا گیا، اور بعد میں 550 میں خریدا گیا 10%. آپ یقین مانیں کہ اس کی جو ایوریج بنی ہے 425 روپے. 11% ریکوری ہوتی ہے اس کی چینی کی، یعنی 100 کلو میں 11% ریکوری. 35% مولاسز ہوتا ہے جو 35,000 روپے ٹن بکتا ہے. 35 روپے کلو ہوا. بگاس سے بجلی بناتے ہیں اور بجلی سپلائی بھی کرتے ہیں. اب آپ رہ گئے ہیں، یہ باقیات جو ہے اس کی، یہ تمام چیپ بورڈ بنتا ہے. 40 روپے تو یہ ایکسیس کماتے ہیں، جس پہ جو کسانوں کے اوپر یہ کٹوتی بھی کرتے ہیں 15%. یعنی آپ 400 روپے کی لیں گے تو 15% کٹوتی ہو جائے گی. 400 روپے من آپ یہ حساب کریں. اب یہ اندازے سے ہمارا 100 روپے کی کوسٹنگ بیٹھتی ہے تمام ٹیکسیز کے ساتھ. تو یہ بتائیں کہ 100 روپے کی چیز 200 روپیہ بکنا، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ کون سی کنٹری کا قانون نہیں ہے. کسی بھی کنٹری میں آپ دیکھیں گے کہ 10% ریشو ہوتا ہے نفع کا، یہاں 100% ہے. اب یہ اپنے رانا تنویر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے، اور شوگر مل مالکان نے بھی اس کے سائن کیے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 15 جولائی سے 165 روپے ہوگی، 15 جولائی سے اگست آ جائے گی تو 167 ہوگی، سپٹمبر 15 کو 169 ہو جائے گی، اور اکتوبر 15 کو 171 کی. یہ آپ پڑھیں. اس پہ دونوں معاہدے ہوئے. اچھا، معاہدوں کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی بھی کہ جمعے سے سپلائی بینڈ ہے چینی کی، یعنی ایک قلت کی صورت ہے. ابھی بھی ہول سیل میں کوئی چینی نہیں ہے اور ریٹیل پہ بھی نہیں ہے. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیں، کیونکہ ہم پرائس دیکھ رہے ہیں، باوجود اس کے حکومت شوگر انڈسٹری میں معاملات جیسے خبر آئی طے ہوئے 165 انہوں نے ڈن کر دیا، لیکن کہیں پر 200، کہیں پہ 185، 195. عموماً ہمیں ایکس مل، تو یہ ایکس مل ریٹ ہے، ہمیں ملنی کتنی چاہیے پبلک کو؟ دیکھیں، ایکس مل میں اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ان کو نفع بھی دیا جائے اور ہر چیز کوسٹنگ کر دی جائے تو میکسیمم 125-30 روپے بکنی چاہیے ایکس مل. بہت زیادہ جی. اور ابھی بھی آپ کتنے کی ملے گی؟ ابھی یہ 165 کا اسٹارٹ لیا ہے اور 171 میں ختم ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اس میں کوئی پبلک کو ریلیف ملے گا، نہیں ملے گا. 165 جب ایکس مل ہوگا تو 3 روپے بڑھ جائیں گے ہول سیل میں جاتے ہوئے. ٹھیک ہے. 168 ہو گئی. جب آپ ریٹیل پہ جائیں گی تو 180 کی بکے گی. کون سا فارمولا اور کون سی نئی چیز ہو گئی ہے؟ یہ تو اتنی الیکٹرانک میڈیا کی مہربانی ہے. ایر وائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آواز آپ بلند کرتی ہیں، نہیں تو یہاں تو سننے والا ہی کوئی نہیں. تو اب عبدالرؤف صاحب، جن علاقوں میں چینی 190-200 روپے مل رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ 165 روپے ایکس مل ریٹ، پھر ہول سیلر رکھے 10-15 روپے، پھر ریٹیلر رکھے 10-15 روپے، اور پھر عوام تک پہنچی وہ 190-195 کی ہوگی. ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. 3 روپے کی وہ ہوتی ہے، 1 روپے ان کو پروفٹ. ہول سیل کا والیم بہت زیادہ ہوتا ہے. کا ریٹ کیسے پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بات سنیں، یہ تو ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہے نا. یہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کسی کو نہیں پتا. جب ایکس مل کا اعلان کر دیا 165 سے 171 کیا ہے انہوں نے. ابراہیم صاحب، اچھا جی، ایکس مل کا اعلان کر دیا تو ریٹیل میں بھی اعلان کر دیتے ہیں. یہ تو ہوگا نا. اب اس کا امپلیمنٹ جب ریٹیل میں کریں گے تو یہ پہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہو جائے گا، پنجاب گورنمنٹ کا کام ہوگا، صوبائی گورنمنٹ ہے اس کو دیکھیں گی. آپ یہ ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم ہر وقت کیوں فیل ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، ہم بتائیں، کون بتائے گا یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ ابھی اس کے اوپر اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ایف بی آر کے 2 بندے بیٹھیں گے ہر ملوں پہ، تو پہلے نہیں بیٹھ سکتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ سیل ٹیکس پورا مل جاتا ہے. یہ ساری وجوہات ہیں. اور یہ ایک آپ یہ بات میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ 140 روپے میں جب کیبنٹ سے منظور ہوا
کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے چینی 7,65,000، لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ 140 سے نہیں بڑھنے دیں گے. جی کوئی نوٹس آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا، صرف زبانی کلامی. پھر اس کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ان کو اعلان کیا کہ 155 سے 1 مل ہم نہیں بڑھنے دیں گے. کیا ہوا؟ کوئی وعدہ وفا ہوا ہے؟ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کہ 165 سے 171 کے ریٹ ہوں گے، یعنی ہر مہینے 2 روپے بڑھ جائیں گے. یہ کون سی راکٹ سائنس نکالی ہے؟ اگر 171 بھی لے لیں گے آپ تو یہاں جا کے پھر وہی 90 میں پھنس جائیں گے آپ. تو وہی بات ہے. رؤف صاحب ایک چیز بتائیں نا، اب چیک اینڈ بیلنس کی جب بات ہو رہی ہے تو چاہے وہ ریڈی بان ہو چاہے پھر وہ مل اونر ہو، ان کی طرف سے جو انفرادی طور پہ پیسے بڑھائے جاتے ہیں اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہم کتنی مرتبہ دودھ کی قیمتوں پر بھی شو کر چکے ہیں. 3 سال 4 سال پہلے کہا گیا تھا جی 140 تک رہے گی، اس سے اوپر نہیں جائے گی. 140 پہ مل رہا تھا، پتہ چلا شاکر گجر صاحب آئے، وہ کہنے لگے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 200 سے اوپر جائے گا، اور وہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا 200 220 اس طرح سے مل رہا ہے. تو ادھر بھی یہی سلسلہ ہونے والا ہے. دیکھیں یہی ہوگا. میں آپ کو یقینی بولتا ہوں کہ یہ ابھی عارضی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے، پریشر زیادہ ہے کہ پبلک کا پریشر ہے، مختلف چینل پہ چل رہے ہیں یہ چیزیں. اب مجھے بتائیں کہ اس کا پریشر برداشت کرنا ان گورنمنٹ والوں کا بھی کام نہیں ہے. شوگر مل کا مالکان کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے. میں آپ کو سامنے بول رہا ہوں کہ حکومت وقت اپنی ریٹی قائم نہیں کر سکتی. ذکا اشرف صاحب اور رانا تنویر صاحب نے آخری اعلان کیا ہے. اس سے پہلے اسحاق ڈار بھی تھے، وزیر اعظم صاحب بھی تھے. تو ایکسپورٹ کیوں ہوئی؟ پھر امپورٹ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہی لمحات ہمارے پاس آتے جا رہے ہیں اور ایک ہی چیز رہ گئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اتنا نقصان، وہ غریبوں کی 100 روپے کی کلو کی چیز 200 روپے بکنا. لیکن جس چیز سے چینی بن رہی ہے، گنے کی بات کر لیں، گڑ کی بات کر لیں، کیا اس کی قیمت بڑھی ہے؟ وہ تو اتنی قیمت میں لے رہے ہیں. کہاں نہیں بڑھی؟ اپنے گڑ تو بڑا وہی ریٹ ہے. وہی ریٹ ہے نا. مطلب کسانوں سے اتنے داموں میں کسانوں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. کسانوں کو تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. ہماری یہ حکومت وقت اگر زرعی ایگریکلچر پہ نہیں توجہ دے گی تو آپ یہ قبل از وقت آپ سے بول رہا ہوں کہ بولنا نہیں چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری 27 ملین ٹن کی کراپ ہوئی ہے گندم کی، لیکن فیکٹس اینڈ فیگر بتا رہے ہیں کہ 25 ملین ٹن کی ہوئی ہے. یعنی یہاں بھی گیپ ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ کیٹل فارم اور پولٹری فارم کی نظر ہو گیا ہے 30-40 لاکھ ٹن. آپ یہ گیپ کریٹ ہو جائے گا. اور یہ 55 روپے سے سٹارٹ ہوئی، آج 164 روپے گندم پہنچ چکی ہے. لیکن وہ ایلیٹ کلاس لوگوں نے اس کو پھر ذخیرہ کر لیا ہے اور کاٹل پھر بنے گا. اور آپ کو یقیناً امپورٹ کرنی پڑے گی اگر اس پہ اقدامات آپ فل. بہت سارے معیشت دان یہ کہتے ہیں حکومت کا ہی کام ہی نہیں ہے کہ وہ چینی کی قیمتیں کا تعین کرے، مارکیٹ کو طے کرنے دیں. دیکھیں حکومت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حکومت کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتی تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. شوگر مل مالکان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. ان کے لیے اتنی مراتیں اور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبسڈی وہ دیتے ہیں، سیل ٹیکس وہ نہیں پورا ادا کرتے. ہر جگہ تو یہ مشکل ہے. اور ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم ہر وقت کیوں خراب ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیں. تو یہ بڑے باثر لوگ ہیں نا جن کی شوگر ملز ہیں. جو باثر لوگوں کے لیے ملک بنایا ہے یا غریب عوام کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے؟ میں یہی یقینی کہوں گا کہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ 200 روپے کراس کر جائے گی. وہ 200 روپے ہوئی، جس کے اوپر مختلف چینل سے یہ انٹرویوز ہوئے ہیں. اور آپ کے بھی ابھی کوئی پریڈکشن ہے آپ کی ویسے کہ چینی قیمت کہاں جائے گی؟ دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی چینی ہے کہ 4 مہینے چل جائے گی. بس اس کے اوپر ذخیرہ اندوز اپنی ذخیرہ نکالیں اور شوگر کارٹل اور سٹا مافیا کو کریک ڈاؤن. یہ تو ادھر نظر ہی نہیں آ رہا. کریک ڈاؤن نہیں ہو رہی، دوستانہ پالیسی بن رہی ہے. دوستانہ پالیسی. 5 مہینے بعد تو پھر رمضان آ جائیں گے، پھر نئے سرے سے قیمت جو ہے وہ اس کو پر لگ جائیں گے. تو یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. صدف صاحبہ میں آپ سے کہوں کہ یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمارے پاس 3 مہینے ہیں، صرف 3 مہینے، اگست سپٹمبر اکتوبر، اور نومبر میں سیزن اسٹارٹ ہو جائے گا. میں حکومت وقت سے آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہوں گا کہ اس کو بر وقت اسٹارٹ کیا جائے. شوگر مل مالکان بھی اس کو نومبر میں اسٹارٹ کریں. اگر وہ ڈیلے کرتے ہیں تو پھر یہی کوہرام مچ جائے گا، 250 روپے ہو جائے گی. 250 تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر تو جا سکتی ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ابراہیم صاحب نے پروگرام کے لیے